پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اس کانفرنس میں شریک ایک اور اہم رہنما محمد زبیر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. انفیکٹ پہلے تو سر یہ کانفرنس جو 2 روزہ کیا پلس لیا آپ نے, یہاں موڈ کیا ہے؟ گویا کہ حکومت وقت جس کے اقدامات تو یہ ہیں کہ جب کانفرنس ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں کو مزید سزائیں سنائی جا رہی تھی, بٹ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے راستے اوپن ہیں یا معاملہ مزاحمت کی طرف جائے گا؟ مزاحمت کی طرف ہی جائے گا, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھنا بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ 2 پاکستان ہیں. یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل مختلف ہے, اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے. سزا پہ 10 سال 17 برس جی 17 برس, تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. سو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ڈفرینٹ ایجنڈا ہے. ہر ملک میں, ہر جمہوری ملک میں اپوزیشن ہوتی ہے, اور اپوزیشن ظاہر ہے حکومت پر ایک تنقید کرتی ہے, ریپرزینٹ کرتی ہے اس طبقے کو, کہ عوام کو, کہ جی یہ مشکل ہے اور جو بھی ہے. تو لیکن ایک ہاؤس میں بیٹھ کے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو بالکل 2 مختلف ایک ڈویژن ہو گیا ہے کہ ایک عام پاکستانی, دا میجورٹی جو پاکستانی ہے وہ یہاں ریپرزینٹ ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم سے. تحریک تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے اور پورے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. سو میجورٹی جو پاکستان ہے وہ اس سے سہمت نہیں ہے جو 10 سال اور 17 سال سزائیں ہو رہی ہیں, اور اسی کے خلاف ایک میرا خیال ہے جذبہ ہے. اور اب یہ کتنی کامیاب ہوگی, ایک پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے, اور وہ انگلش میں کہاوت ہے نا, یو شوڈ نیور فیل فار دا لیک آف ایفرٹس, کہ یہ ایفرٹ ہی نہیں کی تو پھر تو فیلئر ہونا ہی ہے نا. کم سے کم آپ ایفرٹ کریں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا اثر اگلے 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں ہو جائے. آہستہ 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 بات یہ ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. چند لوگ کرتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہمت کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. اور مسئلہ صرف یہ ہے, جو یہ نہیں ہے کہ جی یہ حکومت گر جائے, یہ سسٹم گر جائے. جب بھی یہ ہوگا, جیسے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں, ایک امپلوژن ہوتا ہے اور پورا سسٹم گر جاتا ہے. ایوب خان ان کا اپنا آئین تھا, 7 بجے تقریر کی انہوں نے, ریزگنیشن جو ان کو فورس کیا گیا تھا, اور 7:03 ان کا آئین ایپروگیٹ کر دیا گیا. تو ظاہر پورا سسٹم کہتے ہیں نا, وہ جہاز پھٹا وہاں, ضیاء الحق کا پورا سسٹم, مجلس شورا اور جو بھی تھا, اور اسی طرح سے مشرف صاحب کا. اور پھر اس کے بعد پھر ٹھیک کرنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ امپلوژن ہوتا ہے وہ نارمل, جو آپ نے ٹرانسفر آف پاور کو انشور نہیں کیا ہوتا, تو پھر جب وہ جو بھی حکومت گرتی ہے, جو سسٹم گرتا ہے, پھر دوبارہ سے آئین کو ٹھیک ہونا پڑتا ہے. کئی 18ویں امینڈمنٹ, وہ 17ویں امینڈمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, 8th امینڈمنٹ, 7th امینڈمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور معاملہ اب 27 پر تو پہنچ چکا ہے. بلاول نے شکر ہے کہا کہ 28ویں نہیں آئے گی, تو چلے 26 اور 27ویں نے تو جانا ہی ہوگا. بس میں ہے کہ 28ویں نہیں آئے گی, یا پھر لانے والے لے کیا کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اتنا ان کا خیال کریں گے, کیونکہ وہ جو 28ویں امینڈمنٹ کے جو مین چیزیں ہیں, ایک تو وہ ہے NFC ایوارڈ ہے. تو NFC ایوارڈ میں یہ نہیں کہ بلاول یا سندھ کی حکومت جو ہے اس کو ظاہر ہے نہیں چاہتی ہے کہ وہ آئے, ویسے بھی نہیں سینس بنتی ہے. مطلب چینجز ہونا میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جو ایک تھنکنگ پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں یہ وفاق کے ہوتے ہیں, اور یہ کوئی احسان کرتے ہیں صوبوں پر. ایسے ہی ہے نا کہ جی ہم اتنا دے دیتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ تو سارے وہ جمع کرتے ہیں اور وفاق کو دیتے ہیں, وفاق کے بہا پر جمع کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیصلہ کرنا کہ جی صوبائی حکومتیں نے صحیح ایفیشینٹ طریقے سے اس کا استعمال نہیں کیا, تو وفاق نے کون سا کیا؟ وفاق کون سی کو پی آئی اے زبردست طریقے سے چلاتی رہی ہے, ریلوے زبردست طریقے سے چلاتی رہی ہے. جو قرضے لیتے ہیں وہ صحیح, آج ہی خبر ہے کہ میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا ایک ورلڈ بینک کا یا ADB کا لون لیا ہے, وہ FBR میں اصلاحات کرنے کے لیے, اس کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے. یار آپ اپنی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ قرضے لیتے ہیں, اور قرضے اتارنے کے, تو یہ وفاقی حکومت کون سا؟ سو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ فورس کر سکیں گے, کیونکہ کئی پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے سسٹم کا حصہ ہے, اس کی کنٹینیوشن وہ انشور کرتا ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس حد تک جا کے ناراض نہیں کریں گے کہ جہاں وہ سسٹم سے باہر آ جائیں اور پورا سسٹم ہی گر جائے. صحیح, وہ تو ہے, لیکن اگین زبیر صاحب انفیکٹ اس وقت
اگر پولیٹیکل فورسز کمپرومائزنگ موڈ میں ہیں جی اور لگتا یہ ہے کہ سول سپریمیسی نظر نہیں آ رہی، جی تو اس کا ذمہ دار ہم کسی اور کو قرار دیں یا خود سیاسی جماعتوں خود سیاسی جماعتیں دیکھیں نا، جب 2006 میں مساق جمہوریت ہوا تھا تو اس وقت کی جو دو لیڈنگ پارٹیز تھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے سائن کیا تھا، وہ ایک بہت ہی میں کہتا ہوں زبردست ڈاکومنٹ تھا. مطلب اس میں اس آئین کو آگے لے کے جانے کا طریقہ کار تھا سن 73 کو، کہ کس طرح سے آپ سویلین سپریمیسی انشور کر سکتے ہیں. اور اپنی غلطی بھی مانی تھی کہ 90 کی دہائی میں جیسے ہم دونوں پارٹیز کر رہی تھی کہ جس کو حکومت ملتی تھی وہ دوسرا گرانے کے لیے GHQ پہنچ جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس میں طے ہوئی تھیں، ٹرانسپیرنٹ، فری، فیئر الیکشن کمیشن اور تمام چیزیں. لیکن انفارچونیٹلی جب ان دونوں کی باری آئی تو انہوں نے وہ سارا کا سارا مساق جمہوریت کو بالکل بھلا دیا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی PMLN یا PPP والا کہتا ہے کہ آگے کیسے لے کے جائیں، تو میں کہتا ہوں آپ نے سائن کیا تھا نا مساق جمہوریت، آپ نے سائن کیا تھا نا، اس میں تیسرا کالم ڈال دیں سگنیچر کا، نواز شریف کا اور پیپلز پارٹی کا تو آپ کے پاس ہے، میں عمران خان کا کروا دوں گا. عمران خان تو اس وقت بالکل تیار ہوں گے وہ کروانے کے لیے کہ جی جمہوری قوتیں ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں تو اس وقت لیکن وہ دونوں جنہوں نے اوریجنل سائن کیا تھا وہ تیار نہیں ہے. تو سویلین سپریمیسی تو کہیں کی